اب مجھے یہ بتائیے، ڈاکٹر، طبیب، حکیم کہہ دے 3 دن کچھ نہیں کھانا، پکا کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں جی۔ صرف آپ کو یہ اتنے گھونٹ پانی کی، یہ ڈرپ کی اجازت، اس کے علاوہ آپ کو منہ سے کچھ کھانے کی اجازت نہیں۔ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ سوال نہیں کرتے تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ نہیں، اس کو الٹا پیسے دیتے ہیں، جو تو نے مجھے تکلیف دی ہے اس کے پیسے لے، اس کو پلے سے دے کے اس کا کہنا مانتے ہیں۔ کیوں؟ یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے میرے جسم کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہے، اور ڈاکٹر کی رائے غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رب فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے آسانی ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں شک کرتے ہیں؟ یقین رکھنا چاہیے، اللہ کو ہماری زحمت کشی نہیں چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس نے کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دی، اور اس میں ہماری بہتری۔ آج سائنس مان گئی کہ سال میں انسان مسلسل 1 مہینہ اتنے گھنٹے اگر وہ فاقے سے رہے، اس کے سارے جسم کے نظام اچھے ہو جاتے ہیں۔ مشین ہوتی ہے، کاربن جم جاتا ہے، میل جم جاتی ہے، آپ ہر مہینے سروس کراتے ہیں، چلو بھی تھوڑا بہت دھو لیا۔ ایک ہوتا ہے پورا کھول کے ایک ایک پرزے کو صاف کرنا، تو آپ مہینے میں سروس کرائیں اور پھر سال میں اوور ہالنگ کرائیں، تو یہ اوور ہالنگ ہو رہی ہے، آپ کا سارا جسمانی نظام بھی درست ہو رہا ہے، روحانی نظام بھی درست ہو رہا ہے۔ اب ہمارے لیے مہربانی، دوسرے مذاہب میں بھی، دھرم میں بھی، آپ دین دھرم میں دوسروں کے دیکھیں گے، ہندوؤں کے ہاں برہمن کے لیے روزہ ہے، جو برہمن نہیں ہے اس کے لیے روزہ نہیں۔ پارسیوں میں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں صرف ان کے پیشوا روزے رکھتے ہیں، باقی نہیں۔ یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے کہ تم روزہ رکھو، مردوں کو کے لیے کوئی روزہ نہیں۔ اسلام میں مساوات ہے حقیقی، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، پیشوا ہے یا مقتدی ہے، جو اس مہینے میں موجود اور حاضر ہے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ مسلمان کے لیے رعایتیں ہیں۔ پہلے لوگوں میں روزہ ہفتے ہفتے کا ہوتا تھا، بغیر سحری، بغیر افطاری کے بھی ہوتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ، چینی جو تھے چائنا والے ہفتے بھر کا روزہ رکھتے تھے، راہب کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ مسلمانوں میں روزہ دیا، سحری بھی کرو، افطاری بھی کرو۔ سحری کے وقت اٹھو گے اور اٹھ کے صرف 1 کھجور ہی کھا لینا یا 1 گھونٹ پانی پی لینا، کھانا تم کھانا، تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں فرشتے کریں گے۔ جو سحری میں اٹھتے ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ہم کھائیں بھی اور دعائیں بھی لیں، فائدے ہمارے ہی ہیں یا نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دھیان نہ دیں تو پھر کمزوری ہے ہماری، ہم نہ پہچانیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے افطاری کے بعد سحر تک کتنا اس کو رعایت دے دی گئی، کھائے پیے آرام کرے۔ بھول چوک ہو گئی معاف ہے، بھول چوک ہو گئی معاف ہے، قصدن ہے تو کفارہ رکھا، قضا کی صورت نہیں لانی چاہیے۔ دھیان سے یہ جملہ سنیں، مثلا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ روزہ چھوڑنا پڑ گیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی اگلے رمضان سے پہلے، تو قضا کی کوشش، یعنی ایسا نہ کرے کہ قضا رکھنا پڑے۔ کیوں؟ کہ وہ اجر جو رمضان میں ملتا ہے وہ ساری عمر روزہ رکھ لو گے نہیں ملے گا۔ رمضان کے 1 روزے کا چھوڑ دینا
اس کی جگہ آپ 50 سال روزے رکھ لو، وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں ملتا۔ تو رمضان کا روزہ چھوڑنا نہیں۔ اونچی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہودی روزہ رکھتے تھے تو ان کو غم کی سی کیفیت میں رہنا ہوتا تھا، خوشی نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام میں ایسا، آپ نہاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، مسکراتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، زیب و زینت جو جائز ہے وہ منع نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، تقوی۔ اگر وہ حاصل نہیں ہے تو پھر بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ کچھ چاہتے ہو تو روزے کو سمجھو، پہچانو، اس سے آپ کو شکر کی، اس سے آپ کو تقوی کی، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کی تربیت ملتی ہے۔ آسائشوں کے بغیر جینا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم دھیان دیں تو یہ روزہ ہمیں کتنا کچھ سکھاتا ہے، اگر ہم سیکھیں تو یہ ہماری زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ مگر ہم نے تو صرف رسم پوری کی ہے، اس کو سمجھا نہیں۔ جنہوں نے سمجھ لیا، حضور نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، امت تمنا کرے کہ سال بھر رمضان رہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دیا، مگر ہم پھر بھی سمجھتے۔ اونچی دعا کی محنت ریاضت ہر وقت ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے اختیاری شے ہے، مگر صبر کی مشق اختیاری نہیں، کیونکہ مصائب انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ تو اس کی مہارت کے لیے اس کو ایک خاص کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو لغزشوں کا علاج ہے یہ ہمارے روزہ جو ہے، یہ مرہم بھی سمجھو، زخموں کا مرہم بھی ہے، یہ ہمارے غموں کا علاج بھی ہے، یہ ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ اگر روزے پہ غور کرتے جائیں گے تو نظام ہضم کو اچھا کر رہا ہے، کتنے امراض کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو کھانا چاہیے اتنا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری۔ یہ اور بات ہے، بہت سے لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں، ان کو بس یہ ہے کہ جی ہمیں کھانا ملتا رہے، لیکن اتنا کھانا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری، ہم کتنا وقت کھانے کے حوالے سے، اس کو بنانے کے حوالے سے ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہو، جو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں، وہ حدیث شریف کی ترجمانی ہو جاتی ہے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے، ایک کھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن۔ اور کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ مگر ہم یا تو بہت کھاتے ہیں اور یا بالکل ہی نہیں کھاتے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، جس کا معدہ بڑا ہے اس کا دماغ چھوٹا ہے۔ بڑے پیٹ والے کا دماغ چھوٹا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جتنا ضروری ہے کھائیں۔ آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے، کھانا منع نہیں ہے، ہضم کرو، پھر اس کو عبادت کرو اتنی۔ ہم کھاتے ہیں پھر اس کے بعد سستی، عبادت کرتے نہیں ہیں، پھر بیماریاں لگاتے ہیں۔ یہ سخت کام جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی ہمارا بہترین علاج ہوتے ہیں۔ فرمایا روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کوئی بھی غلطی کی تو روزے میں سوراخ ہو گیا، اس کا ثواب چلا گیا، بھوکے پیاسے رہ لیے۔ آئیے، آپ نے یہ ساری باتیں سنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کیوں بھوکا رکھ رہا ہے، کیا ایک ٹائم کھانا نہیں کھائیں گے تو کچھ راشن جمع ہو جائے گا؟ اور رمضان میں راشن کم نہیں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ سحری افطاری میں ذرا دسترخوان ہی دیکھ لیا کرو کیسے سجاتے ہو۔ تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرح انعام ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، ہمیں تقویٰ دینے کے لیے، بھلائی دینے کے لیے بتایا کہ چند گھنٹے
صرف چند گھنٹے اس پر اتنے اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارا اندر جانے والا سانس معین حیات ہوتا ہے، یعنی وہ زندگی کی مدد کرتا ہے۔ جو سانس باہر آتا ہے وہ روح کا مفرح ہوتا ہے، یعنی روح کو فرحت پہنچاتا ہے۔ ہر سانس میں دو نعمت، ہر نعمت پر شکر واجب۔ یہ سانس کا سلسلہ جاری ہے، اس رب کیا شکر ادا کرو۔ اتنی نعمتیں، سارا سال کھا رہے ہو، ایک سال صرف وقت بدل دیے کھانے کے تو لوگ اعتراض کرنے لگ گئے۔ کڑوی دوا پینے سے اعتراض نہیں کرتے، احکام شریعت میں سختی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے اونچی۔ جس کو تمباکو کی عادت آ جائے پھر اس کو چکر آتا ہے یا مزہ آتا ہے؟ مزہ آتا ہے نا، عادت ہو گئی۔ مرچوں کی جس کو عادت پڑ جائے وہ مزے سے کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہیں مختلف لوگوں کے مزاج ہیں، کسی کو ترش پسند ہے، کسی کو ترش سے معلوم ہوا فوراً جناب گلے پکڑے گئے۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اور وہاں سارے اپنے کام جہاں بھی کرنا پڑے کڑوی دوا لے لیں گے، دوسری چیزیں، تو اس کا شوق ہو جائے گا تو روزہ بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جس کام میں دلچسپی ہو اس میں مزہ آتا ہے۔ آپ پیسے کماتے ہو کیوں؟ آپ کا جواب ہوگا میں مزے سے رہوں، مزے سے کھاؤں، اچھا کھاؤں، مزے سے کھاؤں، اچھا پہنوں۔ آپ اپنی صحت لگا کر پیسے کماتے ہو۔ جوانی ہے نا، جتنی طاقت ہے کام میں لگا دی، اس کے بدل میں کیا لی آپ نے؟ دولت، پیسے۔ اب آپ کا جسم کمزور ہو گیا ہے، پیسے آ گئے ہیں، جسم، اب آپ چاہتے ہیں میری صحت واپس آ جائے، آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب پیسے لگاتے ہو، پتہ ہے نہیں آئے گی، پھر بھی پیسے لگاتے ہو۔ جی فلانی مجھے ٹونک دے دیں، اتنی قوت والا وٹامن دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے جناب میری صحت واپس آتی، اونچی نہیں، مگر میں نے جس صحت کی بات کی ہے وہ ایمانی صحت ہے، روحانی صحت ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ کبھی جاتی نہیں ہے۔ یہ عمر کے ساتھ اس میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، بشرطے کہ ہم کوشش کریں۔ تو روزے کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ میرے دوستو، گناہ کون کرواتا ہے؟ آپ کہو گے شیطان۔ شیطان قید ہے، جنات جو سرکش ہیں وہ بھی قید ہیں، مگر نفس قید نہیں۔ ایک محرک آزاد ہے جو گناہ کرواتا ہے۔ تو یہ اندازہ اب اس مہینے میں ہو جائے گا کتنے گناہ شیطان کے کہنے پہ کرتے تھے، کتنے نفس کے کہنے پہ۔ تو اب اس پر قابو پانا آسان، بشرطے کے دھیان دیں، کیونکہ 11 مہینے سے جس کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ ہٹ گیا۔ اب ہمارے پاس آسان ہے، اگر ہم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو یہ رمضان ہمارے گزشتہ کے گناہ معاف کرا دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزے میں آسانی سے فرحت، روزہ آسان ہونا اچھا لگتا ہے، دلچسپی سے محنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عام طور پر بھوکا رہیں تو تکلیف محسوس، مگر روزے میں نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے بھوکے رہ رہے ہیں، یہ سوچ کے آپ ثواب کما رہے ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں تھکے ہوئے آپ نیند کر لیں، آپ کا سونا بھی عبادت۔ آپ روزے میں مسجد میں آئیں، ٹھنڈی جگہ بیٹھیں، سائے میں بیٹھیں۔ اگر کوئی محنت کر رہا ہے، زیادہ محنت کر رہا ہے اپنے شوق سے، لیکن کوئی آرام کر رہا ہے، آپ کو منع نہیں ہے۔ سنو، میں آپ کو بات بتایا کرتا ہوں، بچے کو لکھنا آتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہو، بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہو اور لکھتے خود ہو، کہہ رہے ہو بچے سے لکھوا رہے ہو اور تعریف کر رہے ہو۔ بچے نے لکھا ہے یا آپ نے لکھا ہے؟
پوچھ رہا ہوں بچے نے لکھا ہے یا آپ نے لکھوایا ہے؟ لیکن آپ تعریف کر رہے ہو بچے کی کہ واہ دیکھو بچے نے کتنا اچھا لکھا، حالانکہ لکھوایا آپ نے بلا تشبیہ، اور رب روزے رکھوا رہا ہے، فرشتوں کے سامنے تعریف کر رہا ہے، دیکھو میرے بندے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اس نے خود مہربانی کی ہے، قلم لکھتا ہے، لکھواتا ہاتھ ہے، ہاتھ پر دل کا قبضہ، ہاتھ پر، جملہ کہنے لگا ہوں ذرا ساتھ دے دیں، ہاتھ پر اور دل پہ رب کا قبضہ۔ پھر دیکھو عمل میں برکت، دیکھو ذرا سوچنا اس جملے کو میرے دوستو، تو جس کا قبضہ ہو وہ رحیم بھی ہو، وہ شفیق بھی ہو، اور وہ مہربان بھی ہو، تو کیا کسی نقصان کا خطرہ ہوگا؟ شبہ ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، ہمیں وہاں کوئی خطرے کا کوئی گزر احساس بھی نہیں ہے، وہ ہمارے پورے کام میں مدد بھی دے رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ہمیں انعام بھی دے رہا ہے، اور ہمیں فرما رہا ہے آسانی آسانی، اس کے باوجود ہم تکلیف کی شکایت کریں تو ہم نے سمجھا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت والا کیا کہتا ہے؟ یہ سیکھنے ہو نا محبت کے طریقے تو مجنوں سے ہی سیکھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بم او را یا نیابم جستجوئے می کنم، حاصل آید یا نے آید آرزوئے می کنم، پاؤں یا نہ پاؤں، جستجو تو کرتا ہوں، تمنا تو کرتا ہوں، حاصل ہو یا نہ ہو امید رکھتا ہوں، آرزو کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ رب قبول کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے، کیوں کہ مجھے رب کی رضا چاہیے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ایک بزرگ بار بار لبیک کہتے تھے، جواب آتا تھا تیری کوئی لبیک نہیں، وہ پھر لبیک کہتے تھے، وہ ساتھ والا وہ کہے جی آپ کو جواب آ رہا ہے کوئی لبیک نہیں، پھر بھی آپ لبیک کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا تو نے تو آج سنا، مجھے 70 سال ہو گئے سنتے ہوئے، میں جب بھی احرام باندھتا ہوں لبیک کہتا ہوں، یہی جواب آتا۔ اس نے کہا آپ پھر بھی لبیک کہتے ہیں؟ کہا پھر یہ بتاؤ اور جاؤں کدھر؟ اگر نہ کہوں اس کا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر؟ وہ قبول کرے نہ کرے میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کو جواب ملا اب تیری حاضری بھی قبول ہے، تیری سعادت بھی قبول، تو جو دل سے کرتا ہے اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ ہم صرف اس انتظار میں کہ نہیں پہلے ثواب ملے گا پھر کریں گے، نہیں، اللہ راضی ہو جائے گا تو کتنا دے گا اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگ عقل کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن عقل کی بات ان سے ہوتی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہیں، وہ جو جواب دے رہے ہیں بڑا کام کا دے رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس عقل کو آزما کے ہم دیکھ چکے، ہم نے تو خود کو بنا لیا ہے دیوانہ، ہم تو ہو گئے ہیں دیوانے۔ تم ذرا عقل آزما کے بتا دو ان عقلوں والوں نے کمایا کیا ہے۔ وہ جو ظہوری صاحب نے کہا نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقلاں والیاں ایویں ہی عمراں گالیاں، انہوں نے عمریں گلا لی، کچھ ملا نہیں ہے، عشق والے نمبر لے گئے۔ صدیق اکبر کو عشق ہوا، درجہ ملا یا نہیں ملا؟ اونچی فاروق اعظم کو عشق ہوا، درجہ ملا یا نہیں ملا؟ تو آج جو عقل کے بہت میں نے ان کی باتیں سنی تو ان سے میں نے کہا کہ واہ کیا بات ہے، تم جس طرح کی باتیں کر رہے ہو ان باتوں سے تم خود کچے ثابت ہو رہے ہو،